بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اب حضرات کی خدمت میں 3 باتیں ذکر کی تھی شادی بیاہ کے رسم و رواج کے تعلق سے، اور اس کے ضمن میں چند باتیں اور بھی ذکر کر دی تھی۔ ایک مامیرے کی رسم اور اس کے ضمن میں کس طریقے پر بہنوں کے حق ضائع ہوتے ہیں اور اس کی فکر کرنا شریعت اسلام کا تقاضا ہے۔ دوسری بات راتوں کو جاگنا اور اس کے بعد کتنے سارے خرافات، اور پھر ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، یہ چند باتیں ذکر کی تھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اور جو ہونے والی رسم و رواج گناہ ہے اس پر تھوڑی سی اور وضاحت اور لوگوں کے سامنے بات آ جاوے، ورنہ اکثر موقع ہوتا نہیں ہے کہ اس موضوع پر بات آتی ہے۔ تو اور رسمیں جو ہوتی ہے معاشرے کے اندر اس کو ذکر کر دیا جاوے، اس کی حقیقت، اس کا گناہ ہونا، نافرمانی ہونا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی رسومات ہوتی ہے ان کے ہونے کی 2 وجہ ہے۔ اب غور کرنا، جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں ان کے ہونے کی 2 وجہ ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ غیروں سے آئی ہے اور اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، بس قالوا وجدنا علیہ آباءنا، پہلے سے ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اس پر کبھی غور نہیں کیا، اس کی کبھی فکر نہیں کی، اس کی کبھی تحقیق نہیں کی، ایک بات۔ دوسری بات ہونے کی وجہ کچھ ہمارے بھی شوق، خواہشات اس میں داخل ہو جاتی ہے، اچھا لگتا ہے، تھوڑا بکھورا اس میں ہو جاتا ہے، تو تھوڑے لوگ بھیگی ہوئے، جمع ہوئے اور تھوڑا ہلا گلا مستی ہو گئی تو تھوڑا شادی کا ماحول لگا، تو یہ اس لیے بھی گناہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ 2 وجہ غور کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہی 2 وجہ سے شاید شادی بیاہ کی ساری رسم و رواج کو ان 2 فولڈر میں، ان 2 خانوں میں ہی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا کچھ ہم نہیں کھو رہے ہیں اور کیا کچھ ہم پا رہے ہیں۔ گناہ الگ، نافرمانی الگ، اللہ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا سب سے بڑا گناہ، غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے کا اتنا بڑا گناہ۔ حدیث میں حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم، جس قوم کی مشابہت اختیار کی فہو منہم، وہ انہی میں سے، ان کی صف میں کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو مزید اور کیا کیا رسم و رواجات شادی کے موقع پر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہے، ذکر کر دینا مناسب ہے۔ ایک تو جہالت، بارات جب چلتی ہے، بارات تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دولہے کا دلہن کے یہاں پر یا قریب میں مسجد میں نکاح پڑھنے کے لیے جانا، تو اس وقت لوگوں کا، دوستوں کا، بعض نادانوں کا، جاہلوں کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بعض لوگ دولہے کو ستا رہے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، دولہے کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ٹپلی مار رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، شریعت نے کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی بھی ایک لمٹ اور ایک حد رکھی ہے۔ ہنسی مذاق وہی جائز ہے جو حقیقت ہو۔ بھئی آپ نے کسی کو ایسے ہی کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیا، خاص طور پر تو ہمارے یہاں کے لوگ بڑے مشہور ہیں اس چیز میں، شاعر سامنے والا رونے لگ جاوے، پریشان ہو جاوے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو پریشان کرنا ہے تو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے دل کو دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مذاق بھی وہ درست ہے کسی کے ساتھ کرنا جو حقیقت ہو۔ شادی بیاہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سب پھر کر لو،
سب چیزیں جائز ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہو. کسی کا دل مذاق اتنا کہہ سکتے ہیں مذاق ایسا درست ہے جس سے کسی کا دل نہ دکھے، بس اس میں سب آ گیا. اگر اس کا دل دکھتا ہے وہ مذاق نہیں ہے، اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ مذاق نہیں ہے. بعض میں مطلب لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اسی کی وجہ سے. اب دولہے کی بے عزتی کر دی سب کے سامنے اس کے سسرال میں جا کر، تو اور ہوا ہے، ایسا ہوتا بھی ہے. تو یہ شادی بیاہ میں اس طریقے پر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. بعض دولہا کسی اور جگہ پر جا رہا ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں تو جو شادیاں ہوتی ہے بھائی ایک محلے سے یہاں آنا ہوتا ہے، فلاں جگہ جانا ہوتا ہے، ایک مسجد میں آنا ہوتا ہے، تو چلتے پھرتے آ جاتے ہیں. ورنہ بعض مرتبہ ایک علاقہ چھوڑ کر شہر کے کسی دوسرے علاقے میں جانا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے، تو وہاں دولہے کی گاڑیاں روکتے. دولہے کی دولہا فور ویلر میں جا رہا ہے تو آگے آگے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو راستہ نہیں دیں گے. یعنی راستہ چلنے والے غیر مسلم یا اسی طریقے سے دوسرے وہ لوگ بھی دیکھتے کہ شادی بیاہ کے یہ طریقے ہوا کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اسلام ایک الگ بدنام ہوتا ہے. مسلمانوں کی شبیہ اور پہچان لوگوں کے ذہن میں ایک الگ بیٹھتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر ایک اور جو رسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صحرا باندھنے کی رسم. اب تو مردوں میں ختم ہو گئی ہے، ورنہ پہلے تو مردوں میں بھی تھی. وہ گھر سے چلتے تھے تو ایک مخصوص قسم کی ٹوپی ہوا کرتی تھی، جینا ہی ٹوپی جس کو کہتے تھے، جینا ہی کیپ، وہ، اور اس کے بعد پھر اس کو صحرے میں باندھا جاتا تھا. پھر ایک مخصوص قسم کا گلدستہ ہاتھ میں پیش کیا جاتا تھا. پھر اگر پٹھانی سوٹ نہیں ہے تو کسی دوست کا لے کر بھی پہن لیا جاتا تھا، کہ وہ یہ پورا ایک لباس ہوتا تھا. وہ ٹوپی کا واقعہ بہت پیارا کسی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ شادی کے لیے دولہے صاحب جا رہے تھے تو بارش آ گئی راستے میں، تو دولہے نے ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ دی. کہا کہ کیوں ٹوپی اتار دی؟ کہا بھیگ جائے گی. کہا بابا سر بھیگ رہا ہے، اس کی فکر نہیں، ٹوپی کی فکر. کہا ٹوپی 100 روپے کی خریدی ہے، سر مفت کا ہے، یہ بھیگے گا تو باندھا نہیں. تو ایسا ہوتا ہے. اصل میں یہ واقعہ اس پر سیٹ کیا تھا کہ اصل قدر انسان کو جو فری میں ملتا ہے جیسے ایمان اس کی نہیں ہوتی. جس چیز کو بڑی محنت کے ساتھ کچھ خرچ کر کے ملتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے انسان کو. مال کی ذرا ضائع ہوا کیسی فکر ہوئی؟ ایمان فری میں ملا ہے، کوئی محنت مشقت اس کے لیے نہیں کی ہے. تو الغرض یہ ایک مخصوص لباس ہوتا تھا پہلے. تو خیر یہ تو اب دولہوں میں سب، لیکن دلہن کو بھی شاید دولہے کے یہاں سے جا کر کچھ عورتیں صحرا باندھتی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ. لیکن حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے، حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. اس حدیث کی وجہ سے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی رسمیں کرنا، دراصل یہ رسمیں آئی ہیں غیر مسلم برادری سے، تو یہ مشابہت اختیار ہوئی ہے ان کی، تو اس سے بچنا چاہیے. اور حدیث میں، ایک اور حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. شادی بیاہ میں بھی یا عام زندگی میں بھی یہ حدیث انسان کو پیش آ جاتی ہے کہ بعض مرد عورتوں کی شکل و صورت ان کا جیسا بن جاتے ہیں، اور بعض عورتیں جو ہے وہ مردوں کی طرح بن جاتی ہے، پینٹ شرٹ یا اسی طریقے سے ایسا لباس پہننا، ایسے بال کٹانا یا اس قسم کی چیزیں اختیار کرنا، تو حضور نے اس کو منع فرمایا. تو یہ ایک دوسری بات ذکر کر دی. اسی طریقے سے ایک اور رسم یہ ہوتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر، جیسے آج کل یہ زیادہ ہو رہی ہے کہ پگڑی کے پہننے کا التزام. ایک مخصوص قسم کا لباس، ایک مخصوص قسم کا ایک کوڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ شادی بیاہ کے گھر والے ہیں، تو اس میں ایک تو سب سے پہلی فیشن کی ہے، مطلب یعنی ایک یہ لباس بتلانا ہے، مقصود ریاکاری ہے، اس کو یہی کہہ سکتے ہیں، ریا دکھلاوا ہے کہ بھئی یہ شادی بیاہ کے گھر والے ہیں، ان کا یہ لباس ہے. ایک بات تو اس میں یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر پگڑی پہننی ہے تو پھر سارا وہ پگڑی پہنے جو حضور نے پہنی ہے، سنت والا صافہ پہنے، تاکہ اس میں پگڑی پہننے کا ثواب بھی مل جاوے. لیکن اگر اس کو لازم سمجھ لیا ہے تو لازم سمجھ لینا پھر تو بدعت ہے. یعنی لازم سمجھنے کا مطلب شادی بیاہ میں لازم،
ورنہ عام زندگی میں تو آپ پہنے، پوری زندگی پہنے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پوری زندگی آپ نے باندھا ہے، الگ الگ کلر کا حضور نے باندھا، کبھی سیاہ ہے، کبھی سفید ہے، کبھی ہرا ہے، کبھی زرد ہے، کسی اور کلر کا بھی ہے. تو حضور نے الگ الگ قسم کے بھی امامے باندھے. تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس میں لازم سمجھ لینا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور اہم چیز کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں. شادی بیاہ کے موقع پر بعض لوگ ہوتا یہ ہے شادی بیاہ کے موقع پر کہ دولہے کو مولانا صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اس کلمہ پڑھانے کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، چاہے لڑکا کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، چاہے وہ حافظ قرآن بھی ہے یا اسی طریقے سے دیندار ہے، اس کو سب آتا ہے، داڑھی ڈوبی نمازی ہے، پھر بھی اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں. دیکھیے، یہ کلمہ پڑھانا شادی کے موقع پر نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ مجتہدین کا عمل ہے، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. البتہ اگر دولہا یا دلہن کے متعلق یہ علم ہو گیا ہے کہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، یا اسی طریقے سے ایسے کام وہ کر بیٹھا ہے جس سے اس کا ایمان نکل گیا ہو ایسا لگتا ہے، تو تجدید ایمان یعنی اس کا ایمان دوبارہ تازہ کرنے کے لیے کلمہ پڑھانے کی گنجائش ہے اس کے لیے. لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا، ہر ایک کے لیے یہ عمل منع ہے اور یہ عمل بدعت ہے نکاح کے موقع پر. دیکھیے عزیز بزرگوں، بہت سارے موقع پر ایسا ہوتا ہے، بھئی یہ ایک اچھا ہی تو کام ہے، کر لیا تو کیا ہوا، بھئی نماز اذان سے پہلے زور سے درود شریف پڑھ لی، پھر اذان دی تو کر لیا تو کیا ہوا. ایسے بہت ساری چیزوں میں ہم کہتے ہیں بھئی اچھا ہی تو کام کیا، کوئی غلط. دیکھیے، ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جگہ پر جو ثابت ہے اس چیز کے کرنے کا نام شریعت ہے. ہم اپنی خواہشات کے مطابق اس میں کوئی چیز زیادہ داخل کر دے، وہ شریعت نہیں ہے. شریعت ہمیں دے دی گئی ہے، اللہ کے نبی نے مکمل فرما دی ہے، جو عمل جہاں بتایا ہمیں اتنا ہی کرنا ہے. تو یہ زیادہ کر لیا تو کیا ہوا، یہ ہوا کہ ہم نے شریعت کے اندر ایک نیا اضافہ کر دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر ہوتی تو صحابہ پہلے کرتے، وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے دین کے متعلق، دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رکھا ہے، جس جگہ پر رکھا ہے اسی جگہ پر رکھے، نہ اس سے بڑھائے نہ اس سے گھٹائے، بس اس چیز کا نام دین ہے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے نکاح کے موقع پر بعض جگہ پر یہ بھی جیسے چلتا ہے ہمارے یہاں پر عام طور پر کہ جیسے شادی کا گھر پتہ چلا تو کچھ مخصوص عورتیں ہیں، وہ گیت گانے کے لیے گھر پر آ جایا کرتی ہے. سب کو بتائے گیت گانا یا اسی طریقے عورتوں کی آواز گناہ ہے، نافرمانی ہے. ان کو سمجھا بجھا کر اچھے طریقے پر، یہ آخر میں تو کہتے ہیں نا، آج کل تو ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ہر ایک کا منہ کون بند کرتا ہے ماسک سے بھی پہلے، گاندھی جی. تو اس کو اچھے طریقے پر روانہ کرے کہ آپ یہ ہدیہ رکھ لیجیے، آپ یہاں سے چلے جائیں. اس رسم کرنے کی ہمارے یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اچھے طریقے پر ان کو رخصت کر دیوے کہ، اور ان کو بھی سمجھائیں کہ یہ کام آپ کہاں، یہ اما اتنی بڑھاپے کے اندر یہ کام کرنے کے لیے آپ پہنچ جاتی ہے. آپ مسلمان ہے، آپ سمجھدار ہے، آپ نے دنیا دیکھی ہے، اب اس چیز کو سمجھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے عورتوں کے لیے. خیر اب تو کم ہو گیا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ عام طور پر پہلے بہت میں نے دیکھا ہے. اس وجہ سے میں نے ایک کوشش کی تھی، الحمدللہ اب بھی باقی ہے، کہ مستورات میں جو بیانات ہوتے ہیں انتقال کے بعد جو دوسرے دن زیارت رکھتے ہیں، تو اکثر یہ دیکھا جاتا تھا پہلے کہ ہر جگہ سے عورتوں کی آوازیں آتی تھی، اور وہ پتہ نہیں کیا پڑھتی تھی، کچھ سمجھ میں ایک تو آتا نہیں تھا، اور اس سے زیادہ تو وہ رلایا کرتی تھی عورتوں کو. اور حدیث میں ہے، مکہ میں ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ چند عورتیں تھی خاص، کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا تھا تو وہ رونے والی، وہ باہر سے آتے ہی یعنی سب بیٹھے آرام سے کچھ بھی نہیں، لیکن جیسے ہی وہ آئی ایسا ماحول بنا تھی کہ سب رونے لگ جاتے تھے، یعنی پتہ چل جاوے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث، ایک مشہور سی حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد رونے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. وہ ایسی عورتوں کے متعلق جو مخصوص تھیں عرب میں، کہ جو صرف گھروں میں آ جایا کرتی تھی کہ وہ رونے ہی کے لیے.
تو اس لیے وہ یہ مخصوص قسم کی جو عورتیں ہوتی تھی ان کے متعلق فرمایا. تو وہ جو عورتیں آیا کرتی وہ رولا بھی رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہی ہے. یہ تو سب سے پہلی بات، عورت کی آواز سطر ہے، پردہ ہے، اس کو بچنا چاہیے. وہ محلے کے اندر مائک کے اندر بیان کر رہی ہے، مناسب اچھا نہیں معلوم ہوتا. خیر اب تو بہت سارے مسجدوں کے، ہماری ہی مسجدوں کے، محلے کی مسجدوں کے بہت سارے ائمہ انہوں نے بھی فکرے کی ہے اور وہ خود جاتے ہیں، تو اس سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوئے ہیں. تو الغرض عزیز بزرگوں کہنا یہ ہے کہ یہ گیت گانے کے لیے آتی ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے. یہ خواہ کے لیے ایک رسم ہے، رواج ہے اور گناہ کا کام ہے. اسی طریقے سے گیت تو چلو وہ تو چلی جائے گی، لیکن گھر میں لا کے اتنا بڑا ساؤنڈ لگا دیا ہے، اس کے بغیر تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ شادی ہوئی ہے. ایک عجیب ماحول ہو گیا، یعنی کیسا ہو گیا ہے کہ یا تو منڈپ والے سے ہی ٹیپ منگوائیں گے، یا نہیں ہوگی تو کم سے کم گھر کے اندر چھوٹی موٹی بھی ٹیپ بھی بجا لیں گے کہ وہ بھی بجنی چاہیے کہ تاکہ شادی ہوئی ہے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب. یہ گانا بجانے کے جو آلات ہیں یہ دل کے اندر انسان کے نفاق پیدا کرتے ہیں. یہ ایمان کی لذت جو نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ گانے بجانے کی محفلیں ہیں. اس لیے حدیث ہے جب میری امت میں 15 باتیں پیدا ہو جاوے، وہ 15 باتیں حضور نے ترمذی میں بیان فرمائے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ گانے والیاں اور اسی طریقے سے گانے بجانے کے جو اوزار ہیں، آلات ہیں، انسٹرومنٹ ہے، اس کی بہت ویلیوز بڑھ جائے گی لوگوں میں. تو اس موقع پر انتظار کرو کہ بس قیامت قریب ہے. آج دیکھیے گانے کے ٹیلنٹ ہو رہے ہیں، شو ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، اور اس کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جو جتنا اچھا گانے والا ہے وہ اپنے آپ بہت بڑا میڈل لینے والا سمجھ رہا ہے. حضور کی حدیث ہے. تو الغرض خیر شادی بیاہ کے موقع پر گانا بجانا، ساؤنڈ لگانا، یا اسی طریقے سے بینڈ باجا بجانا، یا اس سے بڑھ کر پھر بعض تو ڈی جے نکالتے سیدھا. ڈی جے کا فل فارم ایک ساتھی نے بہت اچھا کیا، ڈائریکٹ جہنم. صحیح ہے کہ سیدھے ڈائریکٹ جہنم ہی ہے وہ بجائے گا تو. اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہم پریشان کر رہے ہیں. دیکھیے حکم یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے ہمارے بازو میں کوئی، اور ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے، ہمارے زور سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں زور سے قرآن پڑھنا بھی درست نہیں. قرآن پڑھ رہا ہے وہ بندہ، اس کے باوجود یہ فرمایا گیا ہے. اور ڈی جے اس کی وجہ سے تو بعضوں کے تو دل ہل جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ لوگ سو نہیں پاتے. بوڑھے جو کمزور ہارٹ والے دل والے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ گناہ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی اب بولنے کون جاوے، تو یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں گانے بجانے سے بنا فرمایا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس پر منع فرمایا ہے. اس لیے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہ کا کام ہے. اسی طریقے سے پھر ایک رسم بڑی اہمیت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر، وہ ہے جوتا چھپانے کی رسم. کہ سالیاں آتی ہے اور جیجا جی یا بہنوئی ان کے جو جوتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پیر سے کھینچ کر لے جاتی ہے. 2-3 گناہ ہیں اس میں بھی. ایک تو یہ ہے کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے بے شرمی ہے، بے حیائی ہے کہ عورتوں کا مردوں کی مجلس میں آنا، یا اسی طریقے سے مردوں کے سامنے آنا، دوستوں کے سامنے آنا. اچھا شادی بیاہ میں آپ نوٹ کیجئے اکثر جو جھگڑے ہوئے ہیں وہ اسی موقع سے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دوست اپنے ساتھ سارے کے سارے حسن بصری، عبد القادر جیلانی تو لے کر نہیں آیا ہے. سیدھی سی بات ہے، کس کی نظر کیسی ہے کیا معلوم، ہم اپنے گھر کی مستورات کو کیوں اس طریقے سے کسی کے سامنے پیش کریں. تو ایک تو یہ رقم لینا یہ خود درست نہیں، اور اسی طریقے سے چوری کرنا، پھر چوری کی رقم وصول کرنا، اور پھر یہ مستقل یہ کوئی ہے ہی نہیں شریعت میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر ایسے موقع پر اچھا وہ بہت ساری چیزیں تو اس میں بالکل لازم، ایک مخصوص اسپرے آتا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتے کہ پورے جیب میں ان کے شادی میں ہم دیکھو گھومتے آپ کو مل جائیں گے، ایک دم جیب میں رکھا ہوا ہے وہ اسپرے کے، کب وہ آئیں گے تو اس وقت ماریں گے.
پھر لڑائی جھگڑے ایسے موقع پر بعض مرتبہ شادی ٹوٹنے تک بات آ جاتی ہے یہ موقع پر کہ اس طریقے پر معاملہ. تو دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ خوشی جو ہماری ہے ہم نے شریعت کو سامنے رکھ کے نہیں کیا ہے. تو اللہ کی نافرمانی جہاں ہوگی تو وہاں پھر دل ملنے والے نہیں ہیں. پھر یہ بات ذہن میں رکھے. تو یہ بھی خلاف شریعت ہے. پھر اس کے اوپر ساس کا ناک کھینچنا اپنے جمائی کا یا سالیوں کا یا پتہ نہیں کن کن عورتوں کا، تو یہ کہاں سے درست ہے؟ یہ تکلیف بھی پہنچانا ہے، بے شرمی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر ایک آخری بات کہ نکاح کے موقع پر بعض مرتبہ دیکھیے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ نکاح میں قبول کروانا یہ ضروری ہے. کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے. اچھا ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ دیکھو طلاق 3 مرتبہ ہوتی ہے تو وہ 3 طلاق پکی کرنے کے لیے 3 مرتبہ نکاح میں قبول 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 بلوانا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حدیث آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، فتاوی کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، بلکہ جس مسلک کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے ہر جگہ یہی لکھا ہے کہ صرف 1 مرتبہ قبول کروانا. لیکن اب 3 مرتبہ کو اتنا لازم سمجھ لیا کہ میں پڑھاتا ہوں نکاح تو بعض لوگ مجھ سے بھی آ کر کہتے ہیں کہ آپ پتھر والی میں تو یار فلاں جگہ پہ تو 3 مرتبہ بھی نہیں پڑھا دے. ارے بھائی نہیں ہے شریعت میں، تو اس لیے کیوں پھر اس طریقے پر 1 مرتبہ میں بھی انشاءاللہ اتنا پکا ہو جائے گا کہ موت تک رہے گی وہ ساتھ میں، انشاءاللہ اتنا پکا ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی فکر کرنے کی، صحابہ کی نکاح دیکھے، اکابرین کے نکاح دیکھے، فتاوی کی کتاب دیکھے، فتاوی دارالعلوم کے جس مسلک کے فتوے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ سب میں یہی بات. ایک نکاح ہوا ایک موقع پر، کافی راجستھان سے مہمان آئے تھے اور میں نے نکاح پڑھایا تھا. تو اس موقع پر نکاح پڑھانے کے بعد فارغ ہوا، کچھ دیر کے بعد چند ساتھی کمرے میں آئے دارالافتاء میں، اور وہ آ کر کہنے لگے کہ بھئی یہ راجستھان سے مہمان آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا. کہا آپ نے 1 ہی مرتبہ قبول کروایا. مطلب آپ کی محلے کی، آپ کی مسجد کے امام صاحب سے آپ فون کر کے پوچھ لیجئے، اگر نکاح نہیں ہوا تو میں دوبارہ پڑھا دوں گا. مولانا نے کہ 1 مرتبہ میں بھی ہو جاتا ہے نکاح. تو اصل بات سمجھیں، اللہ نے جو بٹھایا ہے یا اسی طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ اتنا تو سمجھ بوجھ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی ہم پر اعتماد کر. بعض مرتبہ بعض ساتھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، میں فوراً کہہ دیتا ہوں ذہن حاضر نہیں ہے، یا اسی طریقے سے میں ذرا سوچ کر غور کر کے بتاؤں گا، فوراً جواب بھی نہیں دے دیتا ہوں. بعض مرتبہ ایسے مسائل ہوتے ہیں اس میں غور کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ورنہ فوراً جواب دے دیا اور اس میں اس کے لیے حل نکل سکتا تھا تو بیچارہ مجبور ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا وہ تو. اور خامخواہ کے لیے حل بھی نہیں نکلنا نہیں ہے تو پھر منع بھی کر دیتے کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آیا. تو اس لیے کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امت کو صحیح رہنمائی ہو، صحیح راستہ نظر آئے. تو یہ چند میں نے رسم و رواجات آپ کے سامنے اور مزید ذکر کیے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں نکاح جو ہے سادگی پر لانے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور آخری ہمارا مقصد اس میں یہ ہو کہ ہمارے اللہ اس نکاح سے راضی ہو جاوے. اس لیے دیکھیے سب سے اہم بات میں بتاؤں آپ کو، اس نکاح کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا النکاح من سنتی. حضور نے اپنی سنت کے ساتھ جوڑا. حضور نے یہ فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. بہت ساری سنتیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت وہ کام ہوتا ہے ما واظب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہو، اہتمام کیا، وہ کام ہو گیا سنت. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کھانا کس طریقے پر کھاوے تو ایسے بیٹھ کر کھاوے، اتنے اس طریقے پر کھاوے. بھئی بیت الخلاء میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو دعا پڑھے، الٹا پیر رکھے. تو یہ سنت یعنی حضور ایسا کیا کرتے تھے پابندی کے ساتھ. اس لیے تو بہت ساری ہو گئی سنتیں. لیکن حدیث میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے یہ کہیں فرمایا، میری نظر سے ابھی نہیں گزرا ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہو بھی، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، بس آپ نے وہ عمل کر دیا وہ ہو گیا سنت. لیکن نکاح کے موقع پر یہ فرمایا بھی آپ نے کہ یہ تو نکاح اپنی 11 اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت کیا. صحابہ کے کتنے نکاح آپ کے سامنے ہوئے.
اس کے باوجود نکاح میں ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یعنی میری امت جب کرنا تو میری طرف دیکھ لینا اس کام کو کرتے وقت. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پر حضور کو معلوم تھا کہ امت یہاں بھٹکنے والی ہے اس رستے کے ذریعے سے غلط خرافات میں، وہاں حضور نے تاکید الگ سے لگائی ہے. جیسے آپ مال کے بارے میں دیکھیے تاکیدات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم بھی کر رہے صحابہ میں مال، لیکن پھر بھی فرما رہے کہ مجھے تمہارے اوپر یہ ڈر نہیں لگتا ہے تم غریب ہو کے کنگال ہو جاؤں گے، بے بس ہو جاؤں گے اور در در کی ٹھوکریں کھا لوں گے. مجھے یہ فقیری کا تم پر ذرا برابر خوف نہیں ہے، مالداری کا خوف ہے. اگر یہ آ گئی تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہ کے اندر ایسا نہ ہو کہ دین و شریعت اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. تو جہاں جہاں حضور کو یہ احساس تھا، جہاں یہ آپ کو علم تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں جہاں پر کہ امت یہاں سے دوسرے راستے پر، وہاں حضور نے تاکید الگ سے لگائی ہے. اس لیے نکاح کے موقع پر تو جب کنگوتری میں لکھا ہے تو سب سے پہلے غور سے ہم خود پڑھے، گھر والوں کو اس کی تعلیم دے کہ نکاح من سنتی جو ہم لکھوا رہے ہیں ہم اس لیے لکھا رہے ہیں کہ اس پہ عمل بھی ہم کریں گے. صرف فیشن کے لیے اس حدیث کو اوپر نہ لکھوا لے، بلکہ لکھواوے بھی نہیں تو بہتر ہے، ورنہ بے ادبی ہوتی ہے اس حدیث کی. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بابرکت کلمات ہیں. بلکہ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری تو یہاں تک فرماتے ہیں چاہے کوئی بھی زبان کا حرف لکھا ہو، کوئی بھی لفظ لکھا ہو، کسی بھی زبان کا، اردو ہو، انگریزی ہو، کسی بھی زبان کا، وہ بھی پیر میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لفظ کی بھی بے احترامی ہے، بے ادبی ہے. اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے. اس لیے حضرت ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نا بعض مرتبہ پیر پوچھنے کے اس پر ویلکم لکھا ہو، انگلش میں لکھا ہوا ہے حالانکہ، لیکن پھر بھی حضرت اس پر بھی تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے، یہ لکھا، کیونکہ علم سیکھا جاتا ہے لکھنے کے ذریعے سے، تو یہ بھی اس کی بے احترامی ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو چے جائے کہ ہم پھر حدیث کو لکھوا دے کنکوتری کے اوپر، تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. آئندہ انشاءاللہ اب اگلا جو باب ہے نکاحی کے تعلق سے اگلا جو عنوان ہے کہ نکاح میں ایجاب قبول کس طریقے پر ہو، مہر کیسی ہو، ولیمہ کیسا ہو، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں نے ایک پہلی مجلس میں یہ 3 جو چیپٹر ہوئے رسوم کے، اس میں ذکر کیا تھا کہ حل کیا ہو، رسومات کیسے ختم ہو، فضول خرچی کیسے کم ہو، اس کے حل کیا ہے. تو انشاءاللہ چند حل میں آپ کے سامنے رکھنے کی آئندہ مجلس میں کوشش کروں گا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا